ہر امتحان کے اندر ایک سوال لازمی ہوا کرتا ہے جس کے حل کیے بغیر انسان اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا کے امتحان سے گزرتے ہوئے آخرت کے مرحلے میں جب انسان داخل ہوگا تو وہاں بھی جو سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال لازمی ہوگا۔ اگر انسان اس لازمی سوال میں پاس ہو گیا تو باقی معاملات آسان ہوں گے، اگر اس سوال میں پاس نہ ہو سکا تو باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے، جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فافلح فإن خاب وخسر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز کا ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی، نماز میں وہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کے باقی معاملات آسان کر دیے جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنا، اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لیے کھڑے ہونا، جنت کا سفر، یہ سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، بشرطے کہ آخرت کے پرچے کے پہلا سوال نماز میں پاس ہو گیا، نماز صحیح طریقے کے مطابق پڑھی تھی، پاس مارک لیتا رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس کہا اگر وہ اس سوال میں کامیاب نہ ہو سکا، نماز پڑھتا ہی نہیں تھا یا نماز میں اس قدر غلطیاں تھیں کہ نماز میں پاس نمبر نہ لے سکا، فیل ہو گیا نماز میں، فقد خواب و خاسرہ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ باقی معاملات میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ نماز کے موضوع میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بات ہمیشہ کی طرح دلائل سے ہوگی، حوالے کے ساتھ ہوگی۔ مؤدبانہ گزارش ہے بھائیوں سے، سب سے پہلی گزارش کہ وقت پر آئیں اور دین کے مسائل کو، خاص طور پر وہ سوال جو قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا، اس سوال کو اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور ہمیں کیا احکام دیے گئے ہیں۔ دوسری بات، وہ لوگ جو آپ کے دلوں میں، آپ کے اذہان و قلوب میں اشکال اور مختلف باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ یوں کہنے والے، وہ یوں کہنے والے، اصل بات تو یوں ہے، اصل تو اس طرح ہے، پہلی بات ان کو لے کر آئیں، آ کے وہ بھی سنیں، سوالات ہوں تو پیش کریں، دلائل مانگیں، دلائل سے بات ہوگی، دلائل دیے جائیں گے، دکھلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر مؤدبانہ ریکویسٹ ہے بھائیوں سے کہ اپنی نماز کو درست کر لیں، دلائل سے، ایک ایک دلیل سے ایک ایک طریقہ سمجھایا جائے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، طریقہ یہ ہے نماز پڑھنے کا۔ لیکن اگر ہم اس کے باوجود اپنی نماز کو درست نہ کر سکے تو کل قیامت کے دن ہوگا، کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا۔ آج بتلانے والے موجود ہیں، دلائل دکھلانے والے موجود ہیں، تمہارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ان کو لے آؤ، سامنے بٹھاؤ، فیس ٹو فیس بات کرواؤ، پھر دیکھنا دلائل کس کے پختہ ہیں، کون دلائل سے بات کرنے والا ہے، کون سنی سنائی کہانیاں سنانے والا ہے۔ پھر کہتا ہوں اپنی نماز کو درست کر لو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا۔ نماز کے لیے ہم جانتے ہیں طہارت شرط ہے، وضو غسل کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم طہارت کے مسائل کو جانیں گے، طہارت کے مسائل سے شروع کریں گے کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح بالترتیب مکمل نماز اور نماز کے بعد کے مسائل ہم ہر جمعے کے اندر بالتفصیل بیان کریں گے۔ بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ وقت پہ آئیں تاکہ ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈالے۔ شاید اگر ہم یہ سمجھیں کہ دن میں 5 بار مسجد آنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ نے ہمارے اوپر مصیبت ڈال دی ہے، رب کعبہ کی قسم میری بات نہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے، رب اعلان کر رہے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ اللہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی تنگی، کوئی مصیبت ڈالے۔ کیوں اللہ نے نماز فرض کی؟
ہر نماز سے پہلے وضو کیوں فرض کیا؟ سردی ہو تو تب بھی وضو کرنا ہے، گرمی ہو تب بھی کرنا ہے، ظہر اثر ہو تب بھی کرنا ہے، مغرب عشاء فجر، دھند کا موسم ہو، سخت سردی ہو، وضو تب بھی کرنا ہے۔ کیوں کیا؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تم کو پاک کر دے، پاکیزہ بنا دے، نجاستوں سے، ماحولیات کی آلودگیوں سے پاکیزہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں، گناہوں کے وبال سے تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارے دین کے احکام نافذ کیے ہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ہم یہ زیادہ تر نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ آفت، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم، کیا کیا مانیں۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، صرف انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو اللہ نے اس کے جسم کو اتنا عظیم جسم بنایا ہے کہ انسان اپنے جسم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ ایک بندہ مارا مارا پھر رہا تھا، بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی آفتیں ہیں، کوئی سمجھدار بندہ اس کو مل گیا، اس نے کہا اچھا بڑی غربت ہے، مر رہا ہے بھوک سے، اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا، کہتا مجھے کچھ نہیں دیا، بڑا لوگوں کو یہ کچھ دیا، کہا اچھا یہ کر، ایک آنکھ مجھے دے دے نکال کے، تجھے 2 کروڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا پھر دیکھ اللہ کی تیرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، ایسے کر ایک اپنا گردہ نکال کے دے دے، تجھے 1 کروڑ دیتا ہوں، کہتا نہیں تو 1 کروڑ اپنے پاس رکھ، میرا گردہ میرے پاس چلنے دے۔ کتنی نعمتیں ہیں انسان کی، یہ دل کبھی 1 سیکنڈ کیا 1 مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی ریسٹ نہیں کرتا، سکون میں نہیں ہے، مسلسل پمپ کر رہا ہے، مسلسل پمپ کر رہا ہے، جس دن یہ رک گیا تیری سانسیں بند ہو جائیں گی، دنیا سے ناطا کٹ جائے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم پانی پیتے ہیں، یہ گردے جو ہمارے جسم میں فلٹر کے طور پہ لگے ہوئے ہیں، ہم فلٹر لگواتے ہیں، آئے دن اس کی صفائی، اس کی چینجنگ، تبدیل کرنا، 60 70 80 90 100 سال تک انسان جاتا ہے، این گردے اس کے کام کر رہے ہیں، کون چلا رہا ہے ان کو؟ میدا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، کیسے وہ چورا چورا بن کے اس میں سے خون الگ نکلتا ہے، پانی الگ نکلتا ہے، بڑا پیشاب الگ بنتا ہے، ایک ایک جز اجزاء کیمیات سارے اس کھانے میں سے الگ کرنے والا، اس میدے میں الگ الگ کھانے ایڈجسٹ کرنے والا کون ہے وہ؟ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ کان اللہ نے بنائے ہیں سننے کے لیے، ہم باتیں سنتے ہیں، آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، اگر آنکھیں نہ ہوتی ہم دنیا کی کوئی نعمت نہ دیکھ سکتے۔ گویا کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کتنی ایسی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں۔ جب نیگیٹو سوچتے ہیں تو پھر ہمیں نعمتیں نہیں نظر آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ جاؤ غیر مسلموں سے جا کے پوچھو جن کے ہاں طہارت کا تصور نہیں ہے، جو استنجے کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنی گندی سمیل اور بدبو آتی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے طہارت جیسی۔ 5 ٹائم انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے جسم کے 5 حصے دھل جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے جسم کی، گناہوں سے بھی پاک، ظاہری آلودگی، باطنی آلودگی، سب سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا جو پاکیزہ رہنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں، سورۃ توبہ آیت نمبر 108، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس مسجد کے اندر مسجد قباء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بیان کیا، اس مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزہ رہنے والے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کو کہا جائے نا بھائی نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہے، آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ میرے کپڑے پاکیزہ نہیں ہیں۔ او بھائی تم مومن نہیں ہے، مومن کی پہچان پاکیزہ ہونا ہے، اس کے کپڑوں کا
پاک اور صاف ہونا ہے۔ کیا قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا، پہلا سوال آئے گا قیامت کے ایگزام کا، پیپر کا پہلا سوال آئے گا اور رب کعبہ کی قسم یہ ہر انسان سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے لازم و ملزوم یہ سوال کیا جائے گا۔ ہاں بھائی، انسان اپنی نمازوں کا جواب دے، پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، کتنی پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی، طریقہ کیا تھا، کیا پڑھتا تھا نمازوں میں، یہ سوال قیامت کے دن رب کعبہ کی قسم کیا جائے گا۔ کیا وہاں میں یہ کہہ دوں کہ ربا میرے کپڑے پاک نہیں ہوتے تھے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کیا جان چھوٹ جائے گی؟ دنیا کے امتحان میں تم کوئی بہانہ لگا دو تو مانی نہیں جاتی، شاید کو رشوت دے کے بڑے لمبے چوڑے روابط ہوں تو پھر شاید کو تیری بات سنی جا سکے، وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ اور کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو اور تم بہانے لگائے نماز کی چھٹی کے اور رب تیرے بہانوں کو سن کے تجھے معاف کر دے گا؟ عورتوں کے اندر یہ خاصی سستی پائی جاتی ہے نمازوں کی، مرد پھر بھی چلو پڑھ لیتے ہیں، مرد گھر والوں سے نہیں پوچھتے، گھر والے خود توجہ نہیں کرتے، بچوں کی تربیت اس کی بنیاد پہ نہیں کی جاتی۔ عورتوں میں خامی کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جا رہی ہے، مرد اٹھ گیا، صبح اذان ہوئی، اٹھا مسجد چلا گیا، گھر والوں کو نہیں اٹھایا، کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے یا کیا وہ مر چکے ہیں؟ دو لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یہ یاد رکھنا۔ دیکھ لو اگر تم ان دونوں میں سے ہو تو چھوڑ دو نمازیں، اگر تم ان دونوں میں سے نہیں ہو تو رب کعبہ کی قسم جب تک سانسیں چل رہی ہیں نماز فرض ہے، چھٹی نہیں ہے اس میں۔ ایک وہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، دوسرا وہ جو مر چکا ہے، جس کا دنیا سے ناطا کٹ چکا ہے، اس کا نماز سے تعلق ختم ہو گیا۔ اب دیکھ لو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کوئی نہیں کہے گا، ہر بندہ کہتا ہے نہیں میں مسلمان ہوں، یقیناً ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ کیا اپنے آپ کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ سب اپنے آپ کو زندہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، تو رب کعبہ کی قسم نماز فرض ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ واقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، قتال کروں، ان کی گردنیں سروں سے اڑا دوں، جب تک یہ اشہد لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہ تین کام کرتے رہیں گے تو عصموا منی دماءہم و اموالہم، انہوں نے اپنے خون، اپنی جانیں، اپنے مال محفوظ کر لیے، میں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اگر یہ تینوں میں سے ایک کام بھی چھوڑیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ مطلب تو کلمہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، کلمہ پڑھے تو زکوٰۃ ادا نہ کرے، رب کعبہ کی قسم میری بات نہیں ہے، نبوت والی زبان کے نکلے ہوئے لفظ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا، اور جہاد اور قتال کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اور پھر رب کائنات کا حکم، دوسری وحی سورۃ المدثر آیت نمبر 4، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے پوری امت کو پیغام دے دیا، امت محمدیہ کے لوگوں اور سن لو، یہ حکم ہے تمہارے لیے کہ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھا کرو۔ آگے جا کے میں ساری وجوہات بتاؤں گا کہ ہمارے کپڑے ناپاک کیسے ہوتے ہیں، کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے، یہاں تو ہم ویسے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں پھر پڑھ لوں گا۔ او بھائی پاک نہیں ہے تو پاک کر، اگر تو ناپاکی میں رہتا ہے تو تیرے ایمان میں شک ہے، تو مومن نہیں ہے۔ مومن ہو اور کپڑے پاک نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، نبوت والی زبان کو حکم دے کے پوری امت کو سنا دیا تھا، او امت محمدیہ کے لوگوں، رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں سن لو، مومن مسلمان امت محمدیہ کا فرد، اس کے لیے لازم و ملزوم ہے اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھے، صاف رکھے۔ اور غیر مسلم
تو میں نے پہلے بتا دیا ان کے ہاں طہارت کا تصور نہیں. ان کے ٹوائلٹس کے اندر ٹیشو پیپر، جہاں آپ کے پانی کا انتظام ہوتا ہے، ان کے ٹیشو پیپر رکھے جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ بتایا کرتے تھے، میں خود گیا، میں نے دیکھا ان کے واش روموں کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ شاید کسی کا ہوگا، لیکن غیر مسلموں کے ممالک میں پانی کا انتظام نہیں ہے. استنجے کے لیے ٹیشو پیپر رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لو کتنا اچھا ماحول ہے، صفائی، پاکیزہ. اس لیے تو کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے. بلکہ کہا نہیں، جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اگر قضائے حاجت کرتا ہے تو میرے خیال میں تم بھی جانتے ہوں گے، شاید وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ پہ، کھڑے ہونے والی جگہ سے تھوڑا ہٹ کے کرتا ہے. مطلب جس قدر اس کے لیے ممکن ہے صفائی کا خیال رکھتا ہے. اور غیر مسلم اس بات کی احتیاط نہیں کرتا کہ اس کے کپڑے پاک ہے یا نہیں، اس کا جسم پاکیزہ ہے یا نہیں. وضو کا تصور، غسل کا تصور ان کے معاشرے میں نہیں ہے. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے کہ وضو، طہارت، غسل، جسم پاکیزہ، کپڑے پاکیزے، جسم سے بدبو نہ آئے، منہ سے سمیل نہ آئے، دانتوں کی صفائی، یہ سارے اسلام کے رکن انسان کے فائدے کے لیے ہیں. صحیح مسلم 223 نمبر حدیث فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، صفائی نصف ایمان ہے. مطلب صفائی تب انسان میں آتی ہے جب وہ مومن ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے پاکیزہ رہنا لازم و ملزوم ہے. کیونکہ کافروں میں ایمان نہیں ہے، مشرکین میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ پاکیزگی کی طرف نہیں آتے، طہارت کی طرف نہیں آتے. اور اگر مومن ہو کے انسان طہارت سے بھاگے تو یقیناً اس کے ایمان میں شک ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت تو نصف ایمان تھا. صحیح مسلم 224 نمبر حدیث فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، نماز بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے، بغیر وضو کے، غسل فرض ہے تو بغیر غسل کے نماز قبول نہیں ہوتی. اگر وضو کیا نہیں یا وضو کرتے ہوئے جلد بازی میں کچھ حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. کس چیز سے طہارت حاصل کرنی ہے؟ دو چیزوں کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. پانی کے ساتھ، پانی میسر نہ آئے تو مٹی کے ساتھ. اگر پانی میسر ہے تو پھر پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے. اگر پانی میسر نہیں ہے قرب و جوار میں تو پھر مٹی کے ساتھ انسان طہارت کر سکتا ہے. اب یہاں دیکھو ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ پانی کے ساتھ طہارت کرو. اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لو، مٹی سے طہارت حاصل کر لو. نماز کی چھٹی پھر بھی نہیں ہے. اور ہم پانی تو وافر ہے، مساجد میں اہتمام، گھروں میں اہتمام، مارکیٹ میں اہتمام، ہر جگہ پانی وافر. اس کے باوجود نماز نہ پڑھے تو یقیناً رب کی نعمتوں کی ناشکری. پھر ہم کہتے ہیں یہ آفت، یہ پریشانی، یہ مصیبت. او بھائی اللہ نے تیرے لیے نعمت رکھی تھی، پانی موجود تھا، حکم آیا تھا نماز پڑھنے کا. صحابہ پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے طہارت کر کے پڑھا کرتے تھے. اور میں پانی کی موجودگی میں نماز نہ پڑھوں تو کیا میں قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا؟ صحابہ کہیں گے بھئی ہمارے پاس تو پانی میسر نہیں ہوتا تھا. اس وقت تو بور سسٹم نہیں تھا، نلکا سسٹم نہیں تھا، کنویں ہوتے تھے، دور دور تھے، چشمے ہوتے تھے، دور سے پانی لانا پڑتا تھا، بڑا محدود پانی آیا کرتا تھا. مل جاتا تو وضو کر لیتے، مل جاتا تو غسل کر لیتے، نہ ملتا تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز میں حاضری یقینی بنایا کرتے تھے. اور ہمیں رب نے پانی جیسی عظیم نعمت ہر جگہ ہر وقت میسر کی ہے، اور ہم پھر بھی نماز کی چھٹی کریں تو رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن ڈبل مجرم ہوں گے. اور پانی مطلق طور پر پاکیزہ ہے. جس طرح ہم کپڑوں کا بہانہ لگا لیتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو بعض لوگ پانی کا بھی شاید بہانہ لگاتے ہوں گے، نہیں بھئی اس پانی سے وضو نہیں کرنا، اس میں تو یہ ہے، یہ پانی پاک نہیں ہے، اس میں زنگ لگا ہوا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. پانی کب پاکیزہ ہوتا ہے، کب پاکیزہ نہیں ہوتا، کتنی مقدار میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے مثال میں چند ایک ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. ابو داؤد کی حدیث 65 نمبر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ گئے سمندر میں سفر کے لیے، تو واپسی وہاں ان کا پانی ختم ہو گیا، جو ساتھ لے کر گئے تھے نا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے سمندر کے پانی سے وضو وغیرہ کیا اور شاید شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں سمندر کا پانی پاک ہے یا نہیں پاک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ اللہ کے نبی سمندر کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا هو الطہور ماؤ والحل میتتہ، سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے، پاکیزہ بھی ہے اور پاکیزہ کرتا بھی ہے۔ اچھا یہ بات تھوڑی سمجھ لیں کہ طاہر ایک ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے پاک کرنے والا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ جیسے مشروب ہے نا، مشروب شربت چینی کا بنا ہوا، روح افزا ڈالا ہوا، یہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ عام پانی جو زمین سے نکلتا ہے یہ طاہر و مطہر ہے، سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے، خود بھی پاکیزہ ہے، دوسرے کو پاکیزہ کرتا بھی ہے۔ وضو کر لو، غسل کر لو، تمہیں بھی پاکیزہ کر دے گا، لیکن جو شربت بن جاتا ہے جس میں تم نے کوئی پاکیزہ چیز شامل کر دی، چینی ملا دی، روح افزا ملا دیا، دودھ ملا دیا، شربت ملا دیا، کوئی چیز بنا دی، مشروب بن گیا، وہ خود تو پاکیزہ ہے لیکن اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اس سے غسل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مطہر نہیں ہے، پاکیزہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن سمندر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاہر و مطہر ہے، خود بھی پاکیزہ ہے اور تمہیں پاکیزہ کرے گا، اس سے غسل بھی کر سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو اور غسل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا والحل میتتہ، اور سمندر کا مردار حلال ہے۔ بعض لوگ بڑا سوال پوچھتے ہیں مچھلی کیسے ذبح کرنی ہے، مچھلی کو کیا کیا جائے؟ او بھائی سمندر کا جانور کہتے ہیں جو صرف پانی کے اندر زندگی برقرار رکھ سکے، پانی سے نکال لو تو زندگی برقرار نہ رکھ سکے، یہ ہے سمندر کا جانور۔ اگر وہ پانی میں بھی زندہ ہے، پانی کے باہر بھی زندہ ہے، جس طرح مینڈک ہے، یہ سمندر کا جانور نہیں ہے۔ سمندر کا جانور اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف پانی میں زندگی برقرار رکھے، پانی سے نکال لو تو زندگی کا وجود نہ برقرار رکھ سکے، یہ سمندر کا جانور ہے۔ اور اس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، پانی سے نکال لو اور وہ زندگی ختم کر دیتا ہے اور وہ حلال ہے۔ ان میں سے ایک مچھلی ہے جو کثرت سے پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی میسر ہوتی ہے، ملتی ہے، تو اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اگر پانی سے نکال لو تو ویسے ہی تڑپ کے مر جائے گی اور وہ حلال ہے۔ اگر پانی کے اندر مردہ حالت میں مل جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا والحل میتتہ، سمندر کا مردار بھی حلال ہے۔ تم سفر میں نکلتے ہو، تمہیں مچھلی مل جاتی ہے پانی کے اندر یا پانی سے باہر، مردہ تھی، بشرطے کہ اس میں گلی سڑی نہ ہو، سمیل نہ آتی ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، صحیح حالت میں تمہیں مل جائے، صرف پانی نہ ملنے کی صورت میں یا ویسے پانی کے اندر اس کو موت ہو گئی، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، بدبو سمیل وغیرہ نہیں آتی تھی، گلی سڑی نہیں تھی، تو وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیوں بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کو؟ کیونکہ جب کوئی مردہ چیز پانی میں گرتی ہے تو انسان شک و بن میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی پاکیزہ ہے کہ نہیں پاکیزہ۔ تو اگر حلال چیز پانی میں گری ہے، جس طرح مچھلی ہے، مردہ حالت میں بھی حلال ہے، اگر وہ پانی میں گر گئی تو پانی نجس نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وہ پانی جس پانی میں مچھلی مر گئی، جب مری ہوئی مچھلی تم نے اس میں پھینک دی تو اس مچھلی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو۔ اس کے علاوہ 2 مردار اور 2 خون بھی حلال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان والجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال، 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں۔ ویسے خون حرام ہے، جو خون ذبح کرتے ہوئے بہہ جاتا ہے، خون جمع ہوتا ہے، وہ خون حرام ہے، حلال نہیں ہے، لیکن 2 خون جانور کے اندر جمی ہوئے صورت میں ہوتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ 2 مردار، ایک ٹڈی اور دوسرا الحوت مچھلی، دونوں
ٹڈی چند دن پہلے یا میرے خیال میں کچھ مہینے پہلے جھنڈ کے جھنڈ آئے بھی تھے ہمارے علاقے کے اندر، شاید دیکھے بھی ہوں گے آپ نے. یہ پورے لشکر کی صورت میں آتے ہیں اور سبزے کو کھا جاتے ہیں، درختوں پہ بیٹھتے ہیں، فصلوں پہ بیٹھتے ہیں، سبزہ کھا جاتے ہیں. اور یہ اللہ کے عذاب کی صورت میں آتے ہیں، اور ایک دو نہیں آتا، پورا لشکر اکٹھا ہو کے ایک جھنڈ کی صورت میں آتا ہے. چڑیا کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کو ٹٹی دا لشکر کہتے ہیں. اگر وہ تمہیں مردہ حالت میں مل جائے تو حلال ہے. تم نے اس کو بھگانے کے لیے کوئی طریقہ استعمال کیا، وہ مر گئے، آگ لگائی، یا ویسے تم نے کچھ بھگانے کی کوشش کی تو وہ مر گئے، مری حالت میں تم نے ان کو پا لیا تو وہ حلال ہے ٹڈی. اسی طرح مچھلی پہلے بھی بیان کر چکا کہ اگر وہ مل جائے مردہ حالت میں پانی میں تو وہ بھی حلال ہے. اب یہ دونوں چیزیں ٹڈی اور مچھلی جس پانی میں گرے ہیں وہ پانی پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ خود حلال ہے، خود پاکیزہ ہے. جس پانی میں ٹڈی گر جائے بے شک وہ مردہ حالت میں تھی، وہ پانی بھی پاک ہے. جس پانی میں مچھلی گر جائے اگرچہ وہ مردہ حالت میں گری ہو وہ پانی بھی پاک ہے، اسے وضو طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. دو خون حلال ہیں، فَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، جگر اور تلی. جگر کلیجی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، جانور کے جسم سے نکلتا ہے، یہ گوشت نہیں ہوتا. یہ کلیجی اور ایک تلی ہوتی ہے، اتنے سائز کی، ہتھیلی کے سائز کی ہوتی ہے، یہ بھی جانور کے جسم سے نکلتی ہے، یہ بھی گوشت نہیں ہوتا. یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں. اب دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی اللہ کی کاراگری دیکھو کہ اسی جانور کے جسم میں سارا خون بھاگ دوڑ رہا ہے نا، لیکن ایک جگہ پہ اللہ نے ایک خاص مقدار میں خاص سائز کے خون کو جما دیا. وہ جگر جمع ہوا خون ہے، پگھلتا نہیں ہے. جتنا مرضی انسان کا جانور کا ٹمپریچر بڑھ جائے، بخار ہو جائے، دھوپ میں کھڑا ہو جائے، جیسے مرضی ہو جائے، کبھی پگھلا جگر؟ کبھی سنا ہو کسی جانور کی یا کسی انسان کی تلی پگھل گئی ہے؟ جتنی مرضی ٹمپریچر سورج کا ہائی ہو جائے لیکن کبھی جگر اور تلی پگھلے تو نہیں ہے. کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں انسان کے اوپر اور جانوروں کے اوپر؟ بہرحال یہ دونوں جگر اور تلی یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں اور حلال ہیں. ایک اور بات بتا دوں، قربانی کا موسم ابھی گزرا ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جانور کا یہ حرام ہے، اس کی اوجری مکروہ ہے، اس کا فلاں چیز حرام ہے، اس کی فلاں چیز حرام ہے. او بھائی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی حرمت. حلال جانور کی ہر چیز حرام ہے سوائے وہ زہر والا ایک ٹکڑا. وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ نقصان دہ ہے اس لیے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے کھانا. اس کے علاوہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، وہ اوجری ہو، جگر ہو، تلی ہو، حتیٰ کہ جانور کی کھال اس کو جلا کے اوپر سے بال چل جاتے ہیں، نیچے چمڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے خشک کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے یا اسی وقت بھی کھایا جا سکتا ہے. جانور کی کھال بھی حلال ہے. یہ دنیا نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی، نہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نہ صحابہ کی طرف سے. اپنی بنی بنائی باتیں، سنی سنائی باتیں، لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں. یہ حرام، یہ حلال ہے. یہ صرف لوگوں کو متنفر کرو گے پھر لوگ تمہارے گھر دے جائیں گے، مولوی صاحب ہمارا تو دل نہیں کرتا، یہ تم رکھ لو، تمہارے لیے حرام تھی، مولوی صاحب کے لیے حلال ہو جائے گا سب کچھ. صرف اپنے کھانے کے بنانے بنائے ہوئے ہیں. بہرحال حلال جانور کا سب کچھ حلال ہے. اور یہ جگر اور تلی جمع ہوا خون ہے اور حلال ہے. ویسے خون حرام ہے اور یہ حلال ہے، کھائے جا سکتے ہیں. فرمایا اذا کان الماء کلتین لم یحمل الخبث، جب پانی دو کلے ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک روایت میں لم ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا. بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ انسان پانی لگا رہا ہوتا ہے نا، نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی. اب مسجد تھوڑی دور ہے، کھیتوں میں اکیلا پانی لگا رہا ہے، چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا. نہر کا پانی 3 4 5 گھنٹے کا پانی ہے، مسجد دور ہے، 1 2 کیاروں کو لگا کے جائے گا تو واپس آنے تک تو پانی اوور ہو چکا ہوگا. اب کیا کرے وہ؟ بھائی اسی پانی سے وضو کرو اور کھیتوں میں نماز پڑھ لو. نماز کی تو چھٹی نہیں ہے نا تمہیں. بھائی وضو کیسے کروں؟ یہ تو پانی صاف نہیں ہے. کیوں صاف نہیں ہے؟ بھائی پیچھے سے گٹروں کا پانی آ رہا ہے، اس کے اندر ٹوائلٹ کا پانی آ رہا ہے. او بھائی یہ بات سمجھ لو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا کان الماء کلتین، جب پانی 2 کلے ہو. 2 کلے کہتے ہیں 5 من 27 کلو.
تقریباً 5.5 من سے تھوڑا زیادہ بنتا ہے، تقریباً 5.5 من پانی اگر ہے تو اس میں گندگی گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ کیا تمہارا وہ نہر کا آنے والا پانی 5 من نہیں ہے؟ وہ تو میرے خیال میں تو 20 من پانی ہے جو چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے۔ اس میں اگر کسی 1-2 پائپ کا پانی گر رہا ہے یا 2 4 5 10 15 20 پائپوں کا پورے محلے کا پانی بھی گر رہا ہے تو وہ زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے نجس نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیوں انسان اپنی نمازیں برباد کر رہا ہے صرف اس بہانے کو بنا کے کہ میرے پاس پاکیزہ پانی نہیں ہے؟ ہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر 6-7 من پانی ہو اور اس میں تم کافی زیادہ مقدار میں گندگی گرا دو، کیا وہ پھر بھی پاک ناپاک نہیں ہوگا؟ پھر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات میں بتاتا جاؤں جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جب پانی کے 3 اوصاف بدل جائیں، اوصاف ثلاثہ اس کو کہتے ہیں، اوصاف ثلاثہ، جب ان میں سے کوئی ایک وصف بھی پانی کا چینج ہو جائے تو پھر پانی ناپاک ہوگا، اس کے بغیر پانی پاک نہیں ہوگا۔ اس کا رنگ، بو، ذائقہ۔ اگر گندگی اتنی مقدار میں گر جائے کہ پانی کا رنگ ہی بدل جائے، اب نہر کا پانی ہے نا میرے خیال میں یا وائٹ ہوتا ہے یا براؤن ہوتا ہے، یعنی عام پانی شیشے کے کلر کا ہوتا ہے یا وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، اگر گندگی گرنے سے وہ اپنے براؤن اور شیشے کے کلر سے بدل جائے پھر وہ ہے ناپاک۔ جس طرح دیکھا ہوگا بعض دفعہ چھوٹی نہر گزری ہوتی ہے اور پورے شہر کا پانی اس میں پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا رنگ بلیک ہو چکا ہوتا ہے گندگی کی وجہ سے، یہ پانی ناپاک ہے۔ اگر گندگی گرنے سے اس کا رنگ بھی نہیں بدلا، اس کی بدبو بھی اس میں پیدا نہیں ہوئی اور اس کا ذائقہ بھی چینج نہیں ہوا تو وہ پانی پاک ہے۔ اگرچہ اس میں گندگی پڑی ہوئی تمہیں نظر بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ پانی ناپاک نہیں ہے، تم وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، نماز نہیں چھوڑ سکتے اس پانی کی وجہ سے۔ اور اگر پانی کے 3 اوصاف، رنگ، بدبو یا ذائقہ، ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی گندگی کی وجہ سے، پاک چیز گرنے کی وجہ سے نہیں، جیسے تم نے پانی میں روح افزا ڈالا تو پانی کیا ہو گیا؟ سرخ، پنکی مائل ہو گیا، تو وہ تو ناپاک نہیں ہے، تم پی سکتے ہو، اگرچہ اس سے وضو طہارت نہیں کر سکتے لیکن پینے کے قابل وہ پانی پاک ہے۔ لیکن اگر گندگی گرنے سے تینوں میں سے ایک وصف بدل گیا، رنگ بدل گیا، اس میں سے بدبو آنا شروع ہوئی یا ذائقہ چینج ہو گیا تو وہ پانی ناپاک ہے، اس سے تم وضو نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ جتنا مرضی زیادہ پانی ہو، پورا ایک نہر بھری ہو، ڈرم بھرا ہو، ایک ٹینکر بھرا ہوا بھی ہو، وہ 5-6 من نہیں بلکہ 20 من 1000 من پانی بھی ہو، اگر اس کا رنگ، بدبو یا ذائقہ یہ چینج ہے تو پھر پانی ناپاک ہے، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، غسل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں کوئی تھوڑا بہت اگر گندگی گر رہی ہے تو پانی ناپاک ہو گیا، پانی ناپاک نہیں ہے۔ خاص طور پر نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی جب لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت اگر کسی چیز کا پانی شامل ہو رہا ہے، گندا پانی، تو وہ پانی کیونکہ 5-6 من سے زیادہ مقدار میں آ رہا ہے اور مسلسل چلتا آ رہا ہے، وہ پانی پاکیزہ ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، تم نماز کو لیٹ نہیں کر سکتے اس کے وقت سے۔ فرمایا اذا بلغ القلب، صحیح مسلم حدیث نمبر 2079، اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیرک ثم لیغسلہ، جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم نے کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ آتے جاتے ہیں، اسی جانوروں والے برتن سے پانی پیتے ہیں، اسی سے ہم بعد میں وضو کر کے آ جاتے ہیں، شاید ہمیں پتہ نہیں چلتا اس بات کا کہ پانی پاکیزہ ہے یا پاکیزہ نہیں، یا نہ جانے کتے گھر میں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وہ جانوروں والی ہوتی سے پانی پی رہے ہیں، کہاں سے پانی پی رہے ہیں، وہ ویسے ہی ہم اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، یہ بڑا غلط ہے۔ فرمایا کہ جب کتا کسی چیز میں منہ ڈال جائے، فَلْيُرِكْهُ، اس کو گرا دو، انڈیل دو، اور ایک جگہ فرمایا ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ، پھر اس برتن کو دو 7 مرار، 7 بار دھونا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی سابقہ جمعے میں میں نے جب قرآن کی فضیلت بیان کی تو بتایا تھا کہ شاید ہمیں احادیث پہ اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا غیر مسلم نبوت والی زبان کے نکلی ہوئی باتوں پہ تحقیق کرتے ہیں۔
اب اس کے بعد میں ایک حدیث بیان کروں گا بلی کے بارے میں کہ بلی کا جوٹا نجس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، تحقیق ان پہ جنہوں نے کی ہے۔ ہم تو خیر موبائل میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی باتیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ جانے کیا کیا ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تحقیق کی ہے، کتے کا لعاب جو زبان سے ہے نا، کتے کے زبان پہ جو لعاب ہوتا ہے اس کو انہوں نے خوردبین میں رکھا، تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے چل رہے تھے کتے کی زبان پہ لگے ہوئے لعاب پر۔ اور پھر انہوں نے بلی کا لعاب لیا، خوردبین کے اندر رکھا، جس سے انسانی آنکھ سے ویسے عام نظر نہیں آتا لیکن خوردبین کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ تو بلی کی زبان پہ کوئی ایسے جراثیم نہیں تھے جس کے اندر کوئی کیڑے، کوئی جراثیم، کوئی نقصان دہ چیز ہو۔ اب یہ ہے سائنس کی تحقیق۔ اب دیکھو نا، انہوں نے بلی پہ کی ہے نا، کتے پہ کی ہے، بکری پہ کیوں نہیں کی، گائے پہ کیوں نہیں کی، سور پہ کیوں نہیں کی، گدھے پہ کیوں نہیں کی، گھوڑے پہ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان دونوں جانوروں کے بارے میں نبوت والی زبان کی طرف سے حکم مل چکا تھا، شاید ہم نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، اور ان کافروں کو اتنا یقین ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات 100 نہیں 1,00,000% درست ہوتی ہے۔ انہوں نے کتے کے لعاب کو بھی چیک کیا، بلی کے لعاب کو بھی چیک کیا، اور ہم ماننے کے لیے بات تیار نہیں ہوتے نبوت والی زبان کی۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ان کی دنیا مضبوط ہے، وہ اپنی دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے اس زبان کی باتوں کی تحقیق کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنی نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں مولانا صاحب نے ایسے کہا تھا، فلاں امام ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے۔ وہ بھائی کہتا ہے کہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نہ مانو، ہمارے لیے وہ عزت مآب ہیں، محترم ہیں، عزت کے لائق ہیں۔ ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں ان سے دلیل مانگو، اگر نبوت والی زبان کی بات تمہیں بتائیں تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی مانیں گے، تم بھی مانو۔ اگر وہ اپنے قصے کہانیاں سنائیں تو رب کعبہ کی قسم ایک طرف نبی محمد کی بات ہو، ایک طرف صحابہ کی بات ہو، ایک طرف میری ذاتی بات ہو، میری بات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑو۔ قیامت کے دن یہ کوئی کام نہیں آئیں گے، دنیا کے لوگ کام نہیں آئیں گے، کام آئے گی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی اور سچی محبت کام آئے گی، ان کے اعمال کے مطابق کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا پانی میں منہ ڈال جائے یا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس برتن میں جو چیز ہے اس کو انڈیل دو، استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر اس برتن کو تم ویسے بھی استعمال نہیں کر سکتے، ایک بار دھونے سے استعمال نہیں کر سکتے، 2 بار دھو کے استعمال نہیں کر سکتے، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار دھو کے بھی استعمال نہیں کر سکتے، 7 بار اس برتن کو دھونا پڑے گا، اس کے بعد تم برتن قابل استعمال ہے تمہارے لیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلی بار یا آخری بار مٹی کے ساتھ دھونا ہے، پہلی بار یا 7ویں بار مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ اب سائنسدانوں نے اس پر بھی تحقیق کی ہے کہ صابن کیوں نہیں کہا، اور کوئی چیز کیوں نہیں کہی، جراثیم تو کسی اور چیز سے بھی پاک ہو سکتے تھے۔ اب انہوں نے اس بات پہ آئے ہیں کہ جو مٹی کے اندر کیمیائی اجزاء موجود ہیں جراثیم کو مارنے کے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ مٹی، اب دیکھو گھروں کے اندر مائیں اور بہنیں جب برتن صاف کرتی ہیں نا تو انہوں نے، شاید آپ نے بھی غور کیا ہوگا، یا شاید آپ لا کے دیتے بھی ہوں گے، ریت رکھی ہوتی ہے برتن کی صفائی کے لیے، ریت رکھی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ وہاں لیمن بھی تو ہے، برتنوں والا صابن بھی تو ہے، صرف وہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ ریت کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ مائیں اور بہنوں کی سوچ ہے کہ جو پاکیزگی، جو صفائی ریت سے ہوتی ہے وہ صابن سے نہیں ہو سکتی۔ یہی بات تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ وہ کتا منہ ڈال گیا، جو صفائی اس برتن کی ریت نے کرنی ہے وہ عام دھونے سے نہیں ہوگی، وہ کسی اور چیز کے ساتھ دھونے سے نہیں ہوگی، اس لیے تم مٹی کے ساتھ، ریت بھی تو مٹی ہے نا، تم اس مٹی کے ساتھ اس برتن کو پہلی بار یا آخری بار دھو گے، پھر اس کتے کی زبان سے نکلنے والے جراثیم جو تمہارے برتن کو لگے ہیں وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جس پانی میں کتا منہ ڈال جائے وہ پانی پاکیزہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کی ذرا احتیاط نہیں ہوتی، جس برتن سے حلال جانور پانی پی رہے ہیں اسی برتن سے کتا بھی پانی پی رہا ہے۔ مویشیوں کے لیے رکھا ہوا نا، ویسے تو کتا رکھنا جائز نہیں ہے، صرف 3 یہ بات اضافی آگے سن لیں، 3 قسم کے کتے رکھنا صرف جائز ہے۔ ہمارے ہاں شوقیہ کتے رکھے جاتے ہیں، لڑانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور بھائیوں گناہ ہے، سراسر اپنے نامہ اعمال میں گناہ جمع کیا جا رہا ہے۔ صرف 3 قسم کے کتے رکھنا جائز ہے۔ نمبر 1 شکار کے لیے کتا رکھنا،
نمبر 2 جانوروں کی حفاظت کے لیے، نمبر 3 کھیتوں کی حفاظت کے لیے۔ تم نے کہیں زمین لی ہوئی تھی، وہاں تم نے فصل کاشت کی، باغ لگایا ہے، کھیتی رہی ہے، لوگ آتے ہیں نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں کتا رکھ لو، حفاظت کرے گا نا آنے والے کی۔ کتے میں بڑی پہچان ہے، وہ مالک کو پہچانتا ہے، مالک کو کچھ نہیں کہے گا، دوسروں کو بھگا دے گا۔ جانور تم نے رکھے ہیں، دور حویلی ہے، آنا جانا بڑا مشکل ہے، وہ چوری ہو جاتے ہیں، خطرہ ہے، فارم بنایا ہوا ہے، تو وہاں تم کتا رکھ لو۔ لیکن 2 شرطیں ہیں اس کے اندر، شکار کا کتا رکھنا جانوروں کے لیے، کھیتوں کے لیے، 3 قسم کے کتے رکھنے جائز ہیں، لیکن اس میں پھر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتا کالے رنگ کا نہ ہو، کیونکہ فرمایا کہ الکلب الاسود شیطان، کالے رنگ کا کتا شیطان ہوتا ہے۔ زیادہ کالا نہ ہو، کوئی کالا ڈبہ ہو، زیادہ وائٹ ہے یا وہ لال کلر کا ہے، کسی اور کلر کا، کوئی 1-2 ڈبہ اس میں کالا آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ کالا یا زیادہ تعداد میں کالا ہو یا سارا ہی کالا ہو تو وہ شیطان ہوگا، وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ کتا گھر میں نہیں آ سکتا۔ بعض دفعہ ہے کہ ادھر حویلی ہے اور ساتھ ہی گھر ہے، کتا کبھی حویلی میں آ رہا ہے، کبھی گھر میں آ رہا ہے، کبھی حویلی میں آ رہا ہے، کبھی گھر میں آ رہا ہے۔ فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ گھروں سے رحمت اٹھ گئی تو بتاؤ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی گھروں میں؟ یہ 2 چیزیں ہیں لازمی۔ دوسری حدیث، ٹائم ختم ہونے کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلی کے بارے میں، انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، بلی نجس نہیں ہے، بلی نجس نہیں ہے، کیونکہ یہ تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ کبھی ادھر سے آ گئی، ادھر سے بھگائی تو اس دیوار سے آ گئی، ادھر سے بھگائی تو چھت سے نیچے آ گئی، کبھی کچن میں چلی گئی، کبھی بیڈ روم میں چلی گئی، کبھی سٹور میں چلی گئی، کبھی برآمدے میں آ گئی، یہ تمہیں بار بار چکر لگاتی رہتی ہے۔ اور میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہارے لیے حرج تنگی نہیں بنانا چاہتا، تمہارے لیے ہر مسئلے میں اگر کتے والے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم دیا، پہلی اور آخری بار ریت سے دھونے کا حکم دیا، تو اس میں حکمت تھی کہ کتے کے زبان پہ جراثیم ہے۔ اگر بلی کے بارے میں کہہ دیا بھئی اس کا جھوٹا حرام نہیں ہے، یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ بلی حرام ہے، بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، گدھا حرام ہے ناپاک نہیں ہے، کتا حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے۔ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، بلی حرام ہے ناپاک نہیں ہے، گدھا حرام ہے ناپاک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری کی ہے، اور کتا حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے۔ اس لیے بلی کے بارے میں کہہ دیا، بلی کسی پانی میں منہ ڈال جائے تو وضو کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا، بلی دودھ پی جائے اس کا بچا ہوا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے، ناپاک نہیں ہوا۔ ہاں یہ دودھ تمہارا پینے کا دل نہیں کرتا تو جاؤ مولوی صاحب کو دے پی لیں گے وہ انشاءاللہ۔ یہ ہے نا دین کے مطابق بات، اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لینا بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے، تم نہ کھاؤ ادھر لے آؤ یہ دے دو، یہ سارے دنیا کے مسائل ہیں۔ جو شریعت سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلی جس چیز میں منہ ڈال جائے وہ نجس نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرو، نہیں دل کرتا بچوں کو دے دو، نہیں دل کرتا ہمسائے کو دے دو، اس کو گراؤ مت، یہ اللہ کی نعمت کی نشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے، اگلے جمعے ہم یہی سے بات شروع کریں گے۔ ابھی کچھ باتیں ابھی باقی ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے پانی ناپاک ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ یہاں سے بات شروع کریں گے۔ بھائیوں سے پھر درخواست ہے کہ ٹائم کے اوپر آئیں تاکہ ہم اپنے دین کے مسائل کو سیکھ کر عمل کر سکیں۔